یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ بہترین عمل جو اللہ کو سب سے پسند ہے، اللہ کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہے، وہ عمل کون سا عمل ہے؟ اور ہم میں سے بھی ہر آدمی چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کرے، وہ عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ جس عمل کو پسند کریں گے، جو آدمی وہ کام کریں گے اس آدمی کو بھی اللہ پسند کریں گے۔ تو اس حدیث کے اندر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسندیدہ اعمال بتائے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اسے محبت فرماتے ہیں۔ احب الاعمال الی اللہ عز وجل، جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ عمل کون سے ہے؟ اس میں ایک تو ایک سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان کی دل میں اس کو داخل کرے، مسلمان کو خوش کرے، مسلمان کو ایسے کوئی کام ان کے ساتھ کرے، کوئی عمل کرے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے اور دل سے آپ کے لیے دعائیں دے۔ اس کی دل جب خوش ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے دعائیں بھی دیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو، کسی مسلمان دوسری مسلمان کو خوش کرے۔ اور دوسری بات، اور تکشف عنہ کربتن، یا اس سے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہے اس کے اوپر، اس کو ہٹائے۔ کسی تکلیف میں ہے اور کسی اس طرح کی کسی مصیبت میں ہے کہ وہ اس سے دور نہیں ہو رہے، تو آپ نے اس سے وہ مصیبت کو ہٹایا۔ اور یہ فرمایا او تطرد عنہ جزعا، یا کسی غم میں، کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی درد میں ہے، آپ نے اس سے وہ مصیبت اور پریشانی اور غم اور درد ختم کیا۔ اور یا فرمایا آخر میں او تقضی عنہ دینا، یا آپ نے اس سے قرض ادا کیا، اس کے اوپر قرضہ ہے، آپ نے اس سے قرض ادا کیا۔ تو یہ وہ اعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی مسلمان کو آپ نے خوش کیا، اس کے گھر میں اپنی خوشی کی کوئی چیز بھیج دی، جیسے کا یا کوئی مسلمان جو ہے پریشان ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، کسی مسلمان قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، آپ نے اس کا قرضہ ادا کیا۔ یہ تمام وہ صورتیں جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس آدمی سے محبت کرتے جو کام کرتے۔ اس لیے ہمیں آس پاس میں، پڑوس میں دیکھنا چاہیے لوگوں کو کیا مسائل ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکالیف ہے۔ بعض لوگ زبان سے کہتے ہیں، آپ سے کہیں گے میرے یہ مسئلہ ہے، میرے یہ مسئلہ ہے، ان کو بھی آدمی حل کرے۔ لیکن ایسے بے شمار لوگ ہوں گے کہ جو آپ سے کہیں گے نہیں، کبھی وہ شکایت نہیں کریں گے، لیکن بیچاروں کو بہت مسائل ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو ان کو دیکھنا، ان کے گھروں میں خوشی دینا۔ مختلف مواقع پہ لوگ مختلف گھروں میں راشن دیتے، مختلف لوگوں کو ماہانہ کچھ نہ کچھ تعاون کرتے۔ ایسے اچھے لوگ ہیں جو لوگ کے گھروں کے اخراجات برداشت کرتے، بچوں کی فیسیں ادا کرتے۔ کسی گھر میں کوئی بیماری ہے، اس کے ڈاکٹر وغیرہ کے دوائیاں وغیرہ علاج، کسی کے اوپر قرضہ ہے، اس کے قرضے لوگ ادا کرتے۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے ایک تو مال میں کوئی کمی نہیں ہوتے، یہ صدقات ہے، خیر کے کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، خیر دیتے ہیں۔ اور دوسرے کہ اس سے اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی پسندیدہ امور آپ سر انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ جب آپ کسی اور کے گھر میں خوشی دیں گے، اللہ آپ کے گھر اور آپ کی پوری فیملی اور آپ کے دل اور آپ کی پوری زندگی اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائیں گے۔ جب آپ کسی اور کی غم اور مصیبت اور تکلیف دور کریں گے، اللہ آپ کے اوپر کبھی کوئی غم نہیں لائیں گے، کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف نہیں لائیں گے۔ جب آپ کسی اور کے قرضے ادا کرنے شروع کریں گے، قرضہ دینا بھی صدقہ ہے، اور پھر قرضہ معاف کرے، یہ تو بہت اجر ہے۔ کسی کا قرضہ ادا کرے، یہ اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ جب آپ کسی کے قرضے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے کبھی ایسے موقع نہیں فراہم کریں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے اوپر کوئی قرضہ چڑھ جائے۔ آج جب اوروں کی آپ اتنے غم کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے غم اور درد میں، اس کی تکلیف میں اور اس کی پریشانی میں لگے رہتے ہیں، اس کو پریشانی ہٹانے، غم اور درد کو ہٹانے کے لیے، تو اللہ اس کی حاجتوں میں لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کی حاجت میں لگ جائے، غفور الرحیم، وہ غنی ذات جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان کے پاس تو کمی ہوتے ہے،
لیکن اللہ کے پاس کیا کمی؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کے پاس تو کسی چیز کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ہر خزانے ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس لیے ہمیں اللہ کی بندوں سے محبت کرنی چاہیے، مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے، فقیروں سے، مظلوموں سے، مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے. اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے محبت کے مستحق بنیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.